وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ قرآن مجید کے تفسیر و ترجمہ کا سلسلہ دروس آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ 8واں یا 9واں درس ہے آپ کی خدمت میں، 10واں درس ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور بحث چل رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 تک۔ ہم نے کل کے درس میں آپ کی خدمت میں ترجمہ و بعض تفصیل پیش کیا۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ وقت کی جناب موسیٰ فرعون نے کہا کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کیا تھا سوال، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جب فرعون نے ایسا ظلم کیا کہ تمہارے یہاں مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، تو جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور واقعہ مشہور ہے جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا پہنچا فرعون کے محل کے پاس، یعنی جو جناب موسیٰ سے بچنا چاہ رہا تھا، خداوند عالم نے اس کے ذریعے ہی جناب موسیٰ کی پرورش کی۔ لہذا خدا کی طاقت، خدا کی عظمت وہ ہے جس کا انسان جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کا درس آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وعدہ کیا جناب موسیٰ نے 40 رات کا، یعنی 40 دن کا، دن و رات 40۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سی قرآن مجید کی آیتوں میں، حدیثوں میں کچھ عدد ایسے ہیں کہ جس کا تذکرہ زیادہ آتا ہے، جیسے 40 ہے، 7 ہے، 70 ہے، تو ان میں کچھ نہ کچھ راز ہیں۔ البتہ وہ راز کیا ہے اس کے بارے میں الگ سے مطالعے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مورد بحث ہماری کیا بات ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب خداوند عالم نے وعدہ کیا جناب موسیٰ سے کہ آئیے پہاڑ پر، اور وہاں پر آپ کو کتاب اللہ عطا کرے گا۔ 40 لیلہ، 40 راتوں گئے تھے وعدہ کر کے 30 دن کا، خداوند عالم نے اس کو 40 دن کیا، اور جب گئے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کے گئے، مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، لیکن تم نے ہارون کی باتوں کو نہیں مانا، گمراہ ہو گئے، اور تم نے پوجا شروع کر دی، کہے کہ العجل، گائے کی پوجا شروع کر دی، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم نے یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا کہ تم نے عبادت کرنا شروع کر دیا گائے کی۔ کون سی گائے؟ جو سامری جادوگر نے بنایا تھا مومنین اور اس زمانے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کے پاس ہنر یہ تھا کہ اس ہنر سے اس نے ایسا بنایا تھا کہ جب ہوا پاس ہوتی تھی، گزرتی تھی ہوا اس مورتی اور اس گائے کے پاس سے، تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ لیکن خداوند عالم نے بھی خوب یاد دلایا کہ جب انہوں نے پوجا کس کی شروع کر دی؟ گائے کی، اور جب اسی بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا کسی نے، اب اس کو معلوم کرنے کی جب بات آئی کہ کیسے پتا چلے کہ کس نے قتل کیا ہے، اور 2 قبیلوں میں جھگڑا ہونے لگا، تو حکم خدا ہوا۔ کیا حکم خدا ہوا؟ کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ کوئی اور جانور بھی خدا حکم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ ایک جانور کو جو مقام نہیں تھا
انسانوں نے اس کو قابل پرستش بنا دیا، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، تو خدا نے کیا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے بدن کو مس کرو، اس مردہ سے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ کسی اور جانور کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے تاکہ جو ابوہت قائم کی جا رہی ہے درا حالے کہ وہ ابوہت نہیں ہے، اس سے بچایا جا سکے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، تم نے پوجا شروع کر دی اس کے بعد اور تم ظالمین میں سے ہو۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 52، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، سورہ بقرہ آیت نمبر 52، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ جو گناہ کیا تھا، بت اور گائے کی پوجا تم نے شروع کر دی، جو گائے کی جو پتلا بنایا تھا سامری نے، اس کی تم نے پوجا شروع کر دی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر تم نے معافی مانگا، توبہ کیا، استغفار کیا، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر لعلکم جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے، بزرگان اساتذہ نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لعلکم اشارہ کرتا ہے کہ انسان مختار ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ کی توبہ کیا تو اللہ توبہ کو معاف کر دے گا، توبہ نہیں کیا تو معاف نہیں کر۔ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لہذا توبہ کرنا یہ اہم ہے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ کو خدا نے، جناب موسیٰ کو، آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جناب موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور فرقان عطا کیا۔ فرقان کو جو روایات میں ملتا ہے، والفرقان یعنی واضح چیز، حق کو باطل سے جدا کر دینے والی چیز، یعنی معجزات جناب موسیٰ لائے۔ لعلکم تہتدون، یہاں پہ بھی لعلکم ہے، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ انسان کے مختار ہونے کی دلیل ہے، چاہے تو ہدایت یافتہ بن جائے، چاہے تو گمراہ ہو جائے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ اور آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جناب موسیٰ نے جب کہا، وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قال موسیٰ، کہا جناب موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم والو، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، گائے کی پوجا کر کے، اس گائے کی مورتی کی پوجا کر کے تم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اوپر آیت میں کیا کہا کہ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ عفونا، ہم نے معاف کر دیا، لیکن جتنا بڑا گناہ ہوگا اس کی توبہ کا طریقہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دے دینا۔ اور یہاں پر سامری کے بہکاوے میں آ کر کے لوگوں نے بت کو اور گائے کے بت کو اپنا خدا کہنے لگے، پوجا کرنے لگے۔ تو اب اس کی توبہ بھی کیسے ہے؟ توبہ کیا حکم ہوا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم والو، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ کس طرح سے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، گائے کی پوجا کر کے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس اپنے رب کی طرف تم توبہ کرو، اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ کس طرح سے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پورا واقعہ ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں تو اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم ہوا کہ کفن پہن کر کے، غسل کر کے ایک میدان میں جمع ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرے۔
آیت یہ کہہ رہی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو. کس؟ یہ توبہ ہے. چونکہ گناہ شدید ہے، شرک ہے، تب اس کی توبہ بھی کیا ہے؟ سخت ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے آپس میں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو جنگ کرو، مقاتلہ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، یہی سزا ہے تمہاری. یہ کرو گے تب فتاب علیکم، جب تم نے یہ کیا تب اللہ نے توبہ تمہاری قبول کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اس کے توبہ کرنے کے لیے، اس سے معافی حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی زحمت اور محنت کرنی پڑے گی. انہ هو التواب الرحیم، خدا تواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور خداوند عالم رحیم بھی ہے. اب آیت نمبر 55 پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے، وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ جو آ رہا ہے یعنی یاد کرو، یاد کرو اس وقت کو اے میری قوم والوں. یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم آپ کے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ظاہر بظاہر بالکل سامنے خدا کو دیکھ لیں. اب جناب موسیٰ کی قوم میں دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ تھے کہ جب جناب موسیٰ کتاب لینے گئے تو ان کے بھائی ہارون کی موجودگی میں بھی گمراہ ہو گئے، بت کی پوجا کرنے لگے. اب یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جناب موسیٰ کی نبوت کو مانا؟ خراب والے تو ادھر چلے گئے، اچھے والوں نے کیا کہا؟ قُلْتُ یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ کو بالکل واضح ظاہر بظاہر دکھائیے، اللہ ہم دیکھیں گے تب مانیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت جو ہے تمہارے سامنے ایک بجلی چمکی، یعنی خود خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے، خدا کی نشانیاں ہیں، خدا کی اور بھی مخلوقات ہیں. فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ نے تمہیں لے لیا، یعنی بجلی چمکی تیز آواز گرج کے ساتھ، اور تم نے اس روشنی کو جب دیکھا تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ مر گئے. پوری قوم والے جو 70 لوگ تقریباً گئے تھے کہ ہم دیکھیں گے، بغیر دیکھے ایمان نہیں لائیں گے. بقیہ تو سامری کے ساتھ چلے گئے. اب جو جناب موسیٰ کے ساتھ آئے تھے وہ آئے. فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم تکتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، بجلی نے ختم کر دیا. اب یہاں پر آیت نمبر 56، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے دوبارہ زندہ کیا موت، حالانکہ کی موت. جناب موسیٰ ہیں، سوچ رہے اب جا کے کیا جواب دیں گے؟ اتنے لوگوں کو لے کے آئے تھے، سب کے جل کے خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے، تمام ہو گئے. اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے کہ پروردگارا یہ میری قوم کے اچھے لوگ تھے، یہ خراب والے تو بت پرست ہو گئے. اب یہ جو آئے تھے یہ بھی جل گئے، پروردگارا ان کو دوبارہ حیات عطا کر. جناب موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں آئے، پھر خدا سے دعا کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد تمہیں ہم نے دوبارہ زندہ کیا. لعلکم تشکرون، شاید تم شاکر بندے بن جاؤ. اب یہ جو ہے ثم بعثناکم، یہ ہمارے یہاں جو ایک عقیدہ رجعت ہے، رجعت یعنی دوبارہ خداوند عالم اسی جسم کے ساتھ امام زمانہ کے آنے کے وقت یا امام زمانہ کے بعد بھی کچھ لوگوں، کچھ خاص اللہ کے جو بندے ہیں ان کو رجعت عطا کرے گا خداوند عالم. یہی ہے رجعت ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے مبعوث کیا موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. پھر آگے آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ عطا کیا. بہت بڑی نعمت بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا. بادل سایہ ہوا کا سایہ کیے چلے جو رسول کے اوپر لے کے چلتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ بہترین ڈش تمہارے لیے نازل کیا ہے. بنی اسرائیل یاد کرو اس کو بھی. لیکن ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ نے من و سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پیو
جو بھی اللہ نے تمہیں رزق پاک و پاکیزہ دیا ہے کھاؤ. وما ظلمونا، لیکن ظلم مت کرو. ولیکن کانوا انفسہم وما ظلمونا، اور تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اگر تمہیں ہم تمام نعمتیں دے رہے ہیں، ہادی بھیجا ہے، یہ سب کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو یہ جو ہے میرا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنا نقصان. لہذا خداوند عالم نے جو بھی ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی ہر ایک نعمت کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں، شکر گزار بنے رہیں. اور جو بھی گزشتہ امتوں کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرے ہوئے ہیں، یہ سب رسول کی امت کے لیے بھی حجت و دلیل ہے. یعنی ایسا یہ اس لیے بیان ہوا ہے تاکہ امت ایسے موارد سے اپنے کو محفوظ اور مصون رکھے. آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہم جو قرآن مجید کی تلاوت و تفسیر و ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا تلاوت کر رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، پروردگارہ چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کا ثواب ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود ہماری طاعت و عبادات کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.